حبیب ابن مظاہر اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت علی علیہ السلام کے باوفا اصحاب میں سے تھے اور 75 برس کی عمر میں میدان کربلا میں فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ آپ حافظ قرآن تھے اور نماز عشاء سے طلوع فجر تک ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ تمام جنگوں میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ مالک ابن اشتر نخائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امیر المومنین علیہ السلام کے ان خاص الخاص اصحاب میں سے تھے جن پر آپ علیہ السلام کو مکمل اعتماد تھا۔ آپ اپنے دور کے بڑے شجاع اور جنگجو تھے۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں ابو ذر کی حمایت اور کوفے کے گورنر پر اعتراض کرنے کے جرم میں انہیں ہمس کی طرف شہر بدر کیا گیا۔ حضرت عثمان کے قتل ہونے کے بعد لوگوں کو امام علی علیہ السلام کی بیعت کی طرف دعوت کرنے والوں میں سے تھے۔ امام علیہ السلام کی خلافت ظاہری کے دوران جنگ جمل اور جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کے لشکر کے کمانڈروں میں سے تھے، اور آپ علیہ السلام کی حکومت کے دوران مصر کی گورنری پر مقرر ہوئے۔ امام علی علیہ السلام نے آپ کو خدا کی تلوار کا لقب دیا۔ مالک اشتر مصر پہنچنے سے پہلے ہی شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے۔ جناب مالک اشتر کی فضیلت کو آشکار کرنے کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کا صرف ایک ہی جملہ کافی ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں، مالک میرے نزدیک ویسے ہی تھے جیسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تھا۔ سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی حضرت علی علیہ السلام کے عظیم ساتھیوں میں سے تھے۔ آپ کی زندگی کے نشیب و فراز کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے وفادار ساتھی تھے۔ آپ نے اسلام کی اکثر جنگوں میں شرکت فرمائی۔ آپ کی شجاعت اور جواں مردی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنگ احد میں جب بڑے بڑے بہادر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، ان سخت ترین حالات میں بھی جناب سہل ثابت قدمی کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے میدان میں ڈٹے رہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ حضرت علی علیہ السلام کو آپ کی وفا پر پورا اعتماد تھا۔ اس اعتماد و یقین کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام مدینے سے بصرہ کی طرف روانہ ہوئے تو جناب سہل کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ جب حضرت سہل ابن حنیف جانشینی کے فرائض انجام دے رہے تھے، حضرت علی علیہ السلام کو خبر ملی کہ کچھ لوگ چپکے سے معاویہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے سہل کو ایک خط لکھا جس کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سہل کو کتنا عزیز رکھتے تھے۔ اس خط کا مضمون یہ ہے، مجھے خبر ملی ہے کہ تمہارے یہاں سے کچھ افراد معاویہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ خبردار، تم اس عدد کے کم ہو جانے اور اس گروہ کے چلے جانے پر ہرگز افسوس نہ کرنا کہ ان لوگوں کی گمراہی اور تمہارے سکون کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ لوگ حق و ہدایت سے بھاگ گئے ہیں اور گمراہی و جہالت کی طرف دوڑ پڑے ہیں۔ جناب سہل بن حنیف حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں بھی شریک تھے اور امام علیہ السلام کی طرف سے والی فارس بھی مقرر ہوئے، جو آپ کی وفاداری اور حضرت علی علیہ السلام کے اعتماد و یقین کا ثبوت ہے۔ اس عظیم صحابی کی وفات کوفے میں 38 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی موت سے امام علیہ السلام بہت غمگین تھے، جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے سہل پر 5 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی، جس میں 25 تکبیریں کہی تھیں۔